السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جال حق میں حاضر و ناظر کے ثبوت میں دلائل پیش کیے جا رہے اور یہ ثابت کیا گیا اس سے قبل قرآن اور احادیث کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے عالم کے لیے حاضر و ناظر بنایا۔ 3 فصلیں اس سلسلے میں گزر چکی ہیں، قرآن پاک کی آیات، احادیث کریمہ اور اقوال علماء۔ 4تھی فصل یہ حاضر و ناظر کا ثبوت مخالفین کی کتابوں سے اس فصل میں ذکر کیے جائیں گے، یعنی جو مخالفین ہیں اور جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں، وہ حضور کے حاضر اور ناظر کا انکار کرتے ہیں، خود ان کی کتابوں سے حاضر و ناظر کا ثبوت کس طرح سے ہے دیکھیے۔ تحذیر الناس صفحہ نمبر 10 میں مولوی قاسم جو کہ بانی ہے مدرسہ دیوبند کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم کو بعد لحاظ صلہ من انفسہم کے دیکھے۔ قاسم نانوتوی نے یہ کہا کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، تو اس آیت کریمہ کے اس جز کو بعد لحاظ صلہ من انفسہم، یعنی من انفسہم یہ جو صلہ ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ وہ قرب ہے جو ان کی جانوں کو بھی ان کے ساتھ حاصل نہیں ہے۔ یہ قاسم نانوتوی نے کہا کہ اس آیت کریمہ کی رو سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ وہ قربت ہے، وہ قریبی ہے، وہ قرب ہے جو ان کی جانوں کو بھی ان کے ساتھ حاصل نہیں ہے، یعنی جان سے بھی زیادہ قریب حضور ہے، کیونکہ اولا بمانا اقرب ہے۔ یہ قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں اس کو لکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس کی زبان سے چاہے حق کو ظاہر اور ثابت فرما دیتا ہے۔ دیکھیے مخالفین جو اس کا انکار کرتے ہیں، حضور کے حاضر اور ناظر ہونے کا انکار کرتے ہیں، خود ان کی کتابوں سے یہ ثابت ہوا کہ قاسم نانوتوی نے لکھا کہ جو ان کی جانوں کو بھی ان کے ساتھ حاصل نہیں ہے، حضور کو اپنی امت کے ساتھ وہ قرب حاصل ہے، کیونکہ اولا بمانا اقرب ہے۔ اولا بالمؤمنین، اولا یہ اقرب کے معنی میں ہے، اقرب اس میں تفضیل ہے، یعنی بہت زیادہ قریب، سب سے زیادہ قریب۔ اقرب کا معنی سب سے زیادہ قریب، اولا بمانا اقرب ہے۔ تو یہ تو قاسم نانوتوی نے لکھا۔ اسی طریقے سے ترجمہ صراط مستقیم مصنفہ جس کے مصنف مولوی اسماعیل دہلوی صفحہ نمبر 13 میں 4تھی ہدایت حب عشقی کے بیان میں کوئلے اور آنکھ کی مثال دے کر یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جب اس طالب کے نفس کامل کو، یعنی جو اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرے اور اس میں کمال کو پہنچ جائے، تو اس کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جب اس طالب کے نفس کامل کو رحمانی کوشش اور جذب کی موجیں احادیث کے دریاؤں کی تہ میں کھینچ کر لے جاتی ہے،
تو انا الحق اور لیس فی حبتی سوی اللہ کا آوازہ اس سے صادر ہونے لگتا ہے. اور یہ حدیث قدسی کنتا سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا، اور ایک اور روایت کی روح سے لسانہ الذی یتکلم بہ، اسی حالت کی حکایت ہے. یعنی جو حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کنتو سمعہ الذی یسمع بہ، کہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں و بصارت ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. وہ اسی حالت کی حکایت ہے. یعنی جب بندہ حب عشقی میں، محبت میں، الحب فی اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں اتنا زیادہ کھو جاتا ہے، تو اب اس رحمانی کوشش اور جذب کی موجیں یہ احادیث کے دریاؤں کی تہ میں کھینچ کر اس کو لے جاتی ہیں. تو یہ اسماعیل دہلوی نے لکھا. اس عبارت میں تو صاف اقرار ہے کہ جب انسان فنا فی اللہ ہو جاتا ہے تو خدائی طاقت سے دیکھتا، سنتا، چھوتا، بولتا ہے. یعنی عالم کی ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، یعنی ناظر ہے. ناظر کا ثبوت ایک عام آدمی کے لیے جو کہ غیر نبی ہے، غیر ملائکہ ہے، اس کے بارے میں یہاں ذکر ہے. یعنی عالم کی ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر دور و نزدیک کی چیزوں کو پکڑتا ہے. یہی تو حاضر و ناظر کا معنی ہے، یہی تو حاضر و ناظر کے معنی ہے. اور جب معمولی انسان فنا فی اللہ ہو کر اس درجے میں پہنچ جائے تو سید الانس والجان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر فنا فی اللہ کون ہو سکتا ہے؟ تو بدرجہ اولا حضور حاضر و ناظر ہوئے. امداد السلوک صفحہ نمبر 10 میں مولوی رشید احمد گنگوہی نے یہ لکھا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مرید یہ بھی یقین سے جانے. یہاں پر تصور شیخ کے بارے میں ہے کہ مرید کس طرح سے شیخ کا تصور کرے. تو وہاں رشید احمد گنگوہی نے لکھا کہ مرید یہ بھی یقین سے جانے کہ شیخ کی روح ایک جگہ میں قید نہیں ہے. یہ جانے، اور وہ بھی یقین کے ساتھ جانے کہ شیخ کی روح ایک جگہ میں قید نہیں ہے. مرد جہاں بھی ہو، دور ہو یا نزدیک، اگرچہ پیر کے جسم سے دور ہے لیکن پیر کی روحانیت دور نہیں. جب یہ بات پختہ ہو گئی تو ہر وقت پیر کی یاد رکھے اور دلی تعلق اس سے ظاہر ہو اور ہر وقت اس سے فائدہ لیتا رہے. مرید واقعہ جات میں پیر کا محتاج ہوتا ہے. یعنی جو بھی چیز واقع ہو تو اس چیز کے واقع کرنے میں، واقع ہونے میں، مانگنے میں یہ پیر کا محتاج ہوتا ہے. شیخ کو اپنے دل میں حاضر کر کے زبان حال سے اس سے مانگے، پیر کی روح اللہ کے حکم سے ضرور القاء کرے گی، پیر کی روح القاء کرے گی. دیکھیے مگر پورا تعلق شرط ہے. کیا لکھ رہا ہے کہ پورا تعلق شرط ہے، اور شیخ سے اسی تعلق کی وجہ سے دل کی زبان گویا ہو جاتی ہے. شیخ سے اسی تعلق کی وجہ سے جو دل کی زبان ہوتی ہے وہ بولنے لگتی ہے، گویا ہو جاتی ہے، اور حق تعالی کی طرف راہ کھل جاتی ہے، اور حق تعالی اس کو صاحب الہام کر دیتا ہے. دیکھیے یہ ایک دم اس میں کتنی ساری چیزیں ذکر کی گئی. فرماتے اس عبارت میں حسب ذیل فائدے ہیں. کون کون سے فائدے ملے؟ کہ پیر کا مریدوں کے پاس حاضر و ناظر ہونا، یہ ثابت ہوا. دوسرا یہ کہ مرید کا تصور شیخ میں رہنا، یعنی ہمیشہ یہ جاننا یقین کے ساتھ کہ میرا پیر، میرا شیخ جو ہے بالکل میرے سے قریب ہے. تیسری بات پیر کا حاجت روا ہونا، یعنی پیر ہی کو حاجت روا جانے. یہ لکھ رہے ہیں تو اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ پیر کا حاجت روا ہونا. چوتھی بات
کہ مرید خدا کو چھوڑ کر اپنے مرید خدا کو چھوڑ کر اپنے پیر سے مانگے، یعنی اللہ سے نہ مانگے بلکہ اپنے پیر سے مانگے۔ پیر مرید کو القاء کرتا ہے، پیر مرید کا دل جاری کر دیتا ہے۔ جب پیر میں یہ طاقتیں ہیں تو جو ملائکہ اور انسانوں کے شیخ الشیوخ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان میں یہ 6 صفات ماننا کیوں شرک ہے؟ پھر ان کے بارے میں یہ 6 صفات ماننا کیوں شرک ہے؟ اس عبارت نے تو مخالفین کے سارے مذہب پر ہی پانی پھیر دیا۔ وللہ الحمد، سب تقویت الایمان ختم، سب ختم ہے نا، ان کا تقویت الایمان یہ سب کے سب اسی سے ختم۔ حفظ الایمان صفحہ نمبر 7 میں مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ ابو یزید سے پوچھا گیا کہ تئے زمین کی نسبت، پوچھا گیا تئے زمین کی نسبت، یعنی زمین کا لپٹ جانا، زمین کا چھوٹا ہو جانا، لپٹ جانا اور چند لمحے میں ہزاروں میل کا سفر کر دینا، اس کو بولتے ہیں تئے زمین۔ تئے کا مطلب لپیٹنا۔ تو تئے زمین کی نسبت پوچھا گیا ابو یزید سے، یہ کون لکھ رہا ہے؟ مولوی اشرف علی تھانوی۔ تو آپ نے فرمایا یہ کوئی چیز کمال کی نہیں، دیکھو ابلیس مشرق سے مغرب تک ایک لحظے میں قطع کر جاتا ہے، یعنی ابلیس جو ہے ایک لمحے میں مشرق سے مغرب جو ہے وہ طے کر لیتا ہے، تو یہ کوئی چیز کمال کی نہیں ہے۔ تو اس عبارت میں تو صاف اقرار ہے کہ آنن فانن مشرق سے مغرب تک پہنچ جانا یہ اہل اللہ کو تو کیا کفار و شیاطین سے بھی ممکن ہے، شیطانوں سے بھی ممکن ہے، بلکہ ہوتا رہتا ہے۔ اور یہی حاضر و ناظر کے معنی ہے، تقویت الایمان کے لحاظ سے شرک ہے۔ اور مسک الختام مصنفہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی وہابی کی عبارت ہم بحث ثبوت میں پیش کر چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ التحیات میں السلام علیکہ سے خطاب اس لیے ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، کاف ضمیر کے ساتھ خطاب ہے، السلام علیکہ، آپ پر سلام۔ تو یہ خطاب اس لیے ہے کہ حضور علیہ السلام عالم کے ذرے ذرے میں موجود ہیں، لہٰذا نمازی کی ذات میں بھی موجود و حاضر ہے۔ تو ان عبارات سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا یہ مخالفین کی کتابوں سے اور ان کی کتابوں کی عبارتوں سے بخوبی واضح ہے، واضح ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے پناہ شکر ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب کی ایک صفت یعنی حاضر و ناظر ہونا یہ خود مخالفین کی کتابوں سے ثابت فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہاں پر حاضر و ناظر کا ثبوت مخالفین کی کتابوں سے تو چند عبارتیں یہاں پر ذکر کر دی گئی۔ انشاءاللہ اب 5ویں فصل جو ہے وہ حاضر و ناظر کے ہونے کا ثبوت یہ دلائل عقلیہ سے، یعنی عقل بھی جو ہے اس بات کو قبول کرتی ہے، اور عقلی دلیل اس کی کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے ان کو حاضر و ناظر بنایا ہے، تو اس کی دلیل عقلی بلکہ ایک دلیل نہیں دلائل عقلیہ سے انشاءاللہ اس کا ثبوت آئندہ سنی دینی نشست میں اسے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔